ہم نے جل پریوں کی کہانیاں سنی، ان کے دیکھانے کے واقعات کا تجزیہ کیا، قدیم رسموں اور خفیہ مشنز پر بات کی، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو ان سب سے بڑا ہے۔ اگر جل پری واقعی موجود ہے تو کیا ان کا کوئی مذہب، زبان یا کلچر بھی ہے؟ کیا وہ ہم جیسے جاندار ہیں یا ہم سے آگے کہیں زیادہ ذہین اور بہت زیادہ منظم؟ آج کی قسط میں ہم ایک نئے رخ سے جل پری کی دنیا کا پردہ چاک کریں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر کوئی مخلوق ہزاروں سال سے سمندر میں بچی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو چھپا بھی سکتی ہے اور کسی دوسری مخلوق سے رابطہ نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نہ صرف ذہانت ہے بلکہ خود شناسی، فیصلے کی صلاحیت اور شعور بھی موجود ہے۔ یہی وہ علامات ہیں جو انسانوں کو باقی مخلوقات سے الگ کرتی ہیں۔ لیکن اگر جل پری میں یہ سب ہے تو کیا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار نہیں؟ جل پریوں پر کئی مشاہدات کے مطابق وہ انسانوں کی موجودگی کا اندازہ پہلے سے لگا لیتی ہیں۔ وہ کیمرے، کشتیوں اور آوازوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتی ہیں، جیسے کچھ پیغام دینا ہو۔ یہ ذہانت کی وہ سطح ہے جو بندر، ڈولفن یا حتیٰ کہ آکٹوپس میں بھی کم ہی دیکھی گئی ہے۔ کیا جل پری ہم سے بہتر مخلوق ہے؟ قدیم تہذیبوں میں جل پریوں کو ہمیشہ پانی کی دیوی، سمندری محافظ یا روحانی قوت مانا گیا۔ آئسس نامی دیوی کو جل پریوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ لوگ دعا کرتے تھے کہ جل پریاں ان کے جہازوں کو بچائیں۔ مامی واٹا ایک آبی جل پری جسے خوش کرنے کے لیے پوجا کی جاتی تھی۔ ہندو مت میں ورونی، جو سمندر کی روحانی طاقت ہے، بعض اوقات جل پری نما ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جل پری صرف فزیکل مخلوق نہیں بلکہ روحانی اور مذہبی طاقت کا بھی اظہار ہے۔ جب روسی نیوی نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں ذکر کیا کہ ہم نے زیر سمندر کچھ ایسی آوازیں سنی ہیں جو کسی معروف مخلوق کی نہیں تھیں، لیکن وہ ایک مخصوص پیٹرن میں تھیں، جیسے گفتگو ہو رہی ہو۔ یہ سن 1999 میں ہوا۔ امریکی نیوی نے بھی سن 2004 میں ایک رپورٹ میں یہی بات کہی۔ یعنی جل پری صرف آوازیں نہیں نکالتی بلکہ وہ ربط والی گفتگو کرتی ہیں۔ یہ زبان ہو سکتی ہے، کسی دوسری مخلوق کی زبان۔ کیا وہ ٹیلی پیتھی یعنی دماغ سے رابطہ کرتی ہیں؟ کیا وہ سونار ویوز سے پیغام بھیجتی ہیں؟ یہ آج تک راز ہے۔ جل پریوں کی کہانیاں دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، لیکن سب ایک بات پر متفق ہیں۔ وہ خود ساختہ، منظم اور خود کی دنیا رکھتی ہیں۔ وہ سمندر کے اندر بستی بناتی ہیں اور وہ اپنے علاقے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کئی پرانی کہانیوں میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے علاقے میں گھس جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور ریونج لیتی ہیں، یعنی بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے جل پریوں کو دیکھا، ان کا کہنا ہے انہوں نے شیلز اور مرجان جیسے زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی چمکدار چیز تھی، جیسے نیلم یا نیلی روشنی والا آلہ۔ ان کے جسم پر کوئی مخصوص نشان یا نقش تھا۔ یہ سب علامات کسی تہذیب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کچھ افراد کا دعویٰ ہے کہ جل پری ان سے خواب میں رابطہ کرتی ہے۔ بعض کو بچپن سے پانی کی طرف عجیب کشش محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے جل پریوں کی آوازیں سننے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر بہت سے لوگ ایک ہی خواب، ایک ہی کشش یا آواز محسوس کریں تو یہ صرف وہم نہیں ہو سکتا۔ تو کیا جل پری مخصوص انسانوں سے روحانی طور پر جڑ جاتی ہے؟ کیا وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہیں؟ کچھ سائنسدانوں اور نظریہ دانوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے۔ کچھ انسانوں کے ڈی این اے میں ایسے عناصر موجود ہیں جو کسی بھی معروف زمینی مخلوق سے میل نہیں کھاتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ میل جول کا ثبوت ہوں۔ کیا پرانے وقتوں میں جل پری اور انسانوں کے درمیان تعلق رہا ہے؟ کیا کچھ انسان ہائبرڈ ہیں؟ دنیا بھر کے کچھ سمندروں میں ایسے سرکولر انوملیز ملے ہیں جو لگتے ہیں جیسے کوئی دروازہ ہو، لیکن نہ وہ کھلتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ کیا یہ جل پریوں کی دنیا میں داخلے کے راستے ہیں؟ کیا سمندر صرف گہرائی نہیں بلکہ شفٹنگ سپیس بھی ہے؟ ایک نظریے کے مطابق دنیا میں کچھ خفیہ کتابیں، مونوسکرپٹس ایسے بھی ہیں جو کسی جاندار کے لیے لکھے گئے ہیں مگر انسانوں کے لیے نہیں۔ مثلاً وائنک مینوسکرپٹ، ایک پوری کتاب جو ایسی زبان میں ہے جو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ قدیم بابل کی ٹیبلٹ جس پر صرف آبی علامات ہیں، کیا یہ جل پریوں کی زبان ہے؟ کچھ صوفی روایتوں میں ذکر آتا ہے جب کوئی روح بہت زیادہ فتنے یا تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس کا جسم بدل دیا جاتا ہے۔ کیا جل پری دراصل وہ روحیں ہیں جنہوں نے کسی دور میں کوئی بڑی خطا کی؟ کچھ نظریات کے مطابق یہ تبدیلی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے۔
اگرچہ قرآن یا بائبل میں جل پری کا لفظ نہیں آتا، مگر کچھ الفاظ قابل غور ہیں۔ جنات پانی میں بھی بستے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ مخلوق جو تمہارے درمیان رہتی ہے اور تم نہیں جانتے۔ زمین اور سمندر کی مخلوق، یہ زبور میں آیا۔ زمین و سمندر کی مخلوقات تمہاری اطاعت میں دی گئیں، یہ قرآن کی تفاسیر میں آیا۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ جل پریاں ان غیبی مخلوقات کا حصہ ہوں جن کا ذکر تو ہے مگر مکمل وضاحت نہیں؟ اگر کل کو یہ ثابت ہو جائے کہ جل پریاں زندہ ہیں تو دو راستے ہوں گے۔ انسان انہیں قابو میں لانے کی کوشش کرے گا، تجربات، قید یا حتیٰ کہ نسل کشی تک جا سکتا ہے۔ ان کی دنیا کی حفاظت کے بدلے وہ ہمیں اپنے علم میں شریک کریں گے۔ شاید وہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی، پانی کے علاج یا زمین کو زندہ رکھنے کا راز دے سکیں۔ فیصلہ ہمارا ہوگا، انسانیت کا، کہ ہم طاقت چاہتے ہیں یا تعلق۔ ایک قدیم روایت ہے، جب زمین پر پانی کا شور بڑھ جائے گا، سمندر بے قرار ہوگا، آسمان نیلا نہیں رہے گا، تب جل پری دوبارہ ظاہر ہوگی۔ وہ انسانوں کو آزمائیں گی اور منتخب کریں گی کہ کون ان کے ساتھ جا سکتا ہے اور کون زمین پر ہی رہ جائے گا۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ایسی روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کچھ کتابیں پانی پر لکھی گئیں، وہ عام سیاہی سے نہیں بلکہ توانائی سے بنی تھی۔ ان میں الفاظ نہیں بلکہ جذبات اور تصورات چھپے تھے۔ کیا یہ صرف علامتی باتیں تھیں یا حقیقت میں کوئی ایسی زبان موجود ہے جو پانی سے جڑی ہو؟ لفظوں کا علم ایک حد پر پہنچ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف تجربہ باقی رہ جاتا ہے۔ صرف چنے گئے افراد کو نظر آتی تھیں، عام انسانوں کو ان کی سطریں سفید لگتی تھیں، لیکن جو جاگ چکے ہوتے وہ ان میں پورا جہان دیکھ لیتے۔ تھیوسافیکل سوسائٹی، ریزریکشن آرڈر اور ایزٹیک پریسٹیج سب ایک ایسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں جسے صرف پانی کے قریب جا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ وہی کتاب ہے جسے جل پریوں نے کبھی انسانوں کو سونپا تھا، یا شاید انسانوں نے ان سے چرا لیا تھا؟ قدیم مصر میں نیل محض دریا نہیں تھا بلکہ حیات کی علامت تھا۔ ہر مذہبی کہانی، ہر تہذیبی ارتقاء اسی دریا سے جڑا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم مصری دیوی ہاتور یعنی ہیتھر کو بعض تحریروں میں آدھی عورت آدھی مچھلی دکھایا گیا ہے؟ یہ روایت فرعون کے زمانے کی ہے، جب نیل میں ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی گئی تھی جسے مقامی زبان میں نثر مارد یعنی نصف عورت کہا گیا۔ افریقی ثقافت میں ماما واٹا وہ طاقتور نسوانی روح ہے جو دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کی محافظ ہے۔ یہ مخلوق نصف عورت، نصف مچھلی اور بعض روایات میں مکمل عورت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ماما واٹا کے متعلق ہزاروں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پانیوں میں اسے دیکھا ہے۔ اس کے بال سانپوں جیسے، آنکھیں چمکتی ہوئی اور ہاتھ میں سونے کی کنگھیاں۔ نائجیریا، گھانا اور سینیگال میں باقاعدہ ماما واٹا کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ لوگ اسے خوش رکھنے کے لیے سونا، مشروبات اور عطر پیش کرتے ہیں۔ نائجیریا کے ایک مشہور دریا میں 3 ماہی گیر لاپتہ ہو گئے۔ ان میں سے صرف ایک زندہ واپس آیا جو صدمے کی حالت میں تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایک عورت نے انہیں پانی میں کھینچا اور جب وہ چیخنے لگے تو اس عورت نے صرف اتنا کہا، یہ میرے لوگ ہیں، واپس نہیں جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 5 دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کامنٹ سیکشن میں پارٹ 5 لکھ دیں۔